اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم اور قابل قدر ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات، طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آج کی شب وفات حضرت ام البنین مادر ابو الفضل العباس باب الحوائج قمر بنی ہاشم جناب فاطمہ کلابیہ شریک حیات امیر المؤمنین ہے، تو میں اس عظیم اور علمناک مناسبت کے موقع پر سبھی مومنین اور مومنات طلاب ذوی الاحترام کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں، اور سبھی ناظرین و ناظرات کی جانب سے تمام شیعیان جہان، عالم اسلام، عالم تشیع، خصوصاً علماء، مراجع، مجتہدین، بالخصوص حجت آخر امام زمانہ کی خدمت میں بھی تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں۔ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو دسترخوان ام البنین سے مستفیض ہونے اور ان کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم نے جو عنوان شروع کیا تھا وہ وضو کے صحیح ہونے کے شرائط، تقریباً کل 6 شرطوں کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ باقی کچھ شرائط آج جو مہم ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ تو ایک اور شرط جو وضو کے صحیح ہونے کے لیے ہے کہ انسان جب وضو کر رہا ہو تو اعضائے وضو میں جہاں جہاں پانی وضو کا پہنچانا ضروری ہے، کسی طریقے کی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ کبھی اتنا زیادہ چکنائی کہ جس سے ہمیں یہ احساس ہو کہ پانی صحیح سے نہیں پہنچ رہا ہے، یا کوئی اور مثلاً پٹھی بندھی ہوئی ہے یا کوئی اور رکاوٹ ہے، تو اسے پہلے اگر برطرف کر سکتے ہیں تو برطرف کرنا ضروری ہے، اس رکاوٹ کو دور کرنا ضروری ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اعضائے وضو میں کسی طریقے کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، جیسے سر کے مسح کے لیے یا پیروں کے مسح کے لیے بھی کسی طریقے کی کوئی رکاوٹ، چاہے وہ نجاست کی شکل میں ہو یا چکنائی کی شکل میں ہو، نہ ہو۔ اور اگلی شرط، جب ہم وضو کر رہے ہیں تو نماز کا وقت بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، یعنی نماز کے لیے اتنا وقت ہمارے پاس پایا جاتا ہو کہ ہم وضو کر سکیں۔ کبھی ایسا وقت آ گیا، مثلاً اب 10 منٹ میں ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے، لیکن اب یہاں ہیں، کوئی یہاں پانی وغیرہ ہمیں میسر نہیں ہے، اب 10 منٹ تک کا ہم انتظار کریں گے تو ہماری نماز قضا ہو سکتی ہے، لہٰذا وہیں کہ وہیں ہم تیمم کر کے نماز پڑھ لیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شرط نماز کے لیے یہ بھی ہے کہ وضو کرتے وقت انسان کو خیال رہے کہ ابھی ہاں نماز کے لیے وقت موجود ہے۔ اسی طریقے سے وضو کے صحیح ہونے کی ایک مہم ترین شرط وضو میں ترتیب ہے، یعنی جس اعتبار سے بتایا گیا ہے، جیسے واجب وضو میں پہلے چہرہ دھوئے، یعنی بال اگنے کی جگہ سے اور تھوڑی کے آخری حصے تک جو کیفیت بیان کی گئی ہے، تو پہلے چہرہ، پھر ہاتھ، پھر سر کا مسح، پھر پیر کا مسح، یعنی ترتیب بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ترتیب میں آگے پیچھے ہوا تو انسان کا وضو باطل ہے۔ تو جس کیفیت کے ساتھ وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، اسی کیفیت سے، اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ بیان وضو کرنا ہے، ایک کے بعد ایک چیز کی رعایت کرتے ہوئے۔ اور اسی طریقے سے وضو میں جو ایک مہم ترین شرط ہے وہ موالات کی شرط ہے۔ موالات یعنی وضو جب انسان کر رہا ہے تو وضو کے حصوں کو
फ़ौरन के फ़ौरन बजा लाना है, यानी इतनी देर ना रहे। मसलन चेहरा धुल के हम हाथ धुलने के लिए इतना टाइम लगा दिया कि चेहरे का पानी सूख गया, तो इससे वज़ू बातिल हो जाता है। या हम पूरा वज़ू कर चुके हैं लेकिन मसहे के लिए इतना टाइम हमने लगा लिया कि हमारे हाथ से मसहे के लिए पानी सूख गया। जब हम मस्सा करना चाहते हैं तो पानी की तरी मसहे को नहीं पहुंच रही है, तो इससे भी वज़ू बातिल होता है। तो लिहाजा मुवालात यानी अज्ज़ाए वज़ू को पै दर पै, पार्ट्स ऑफ द वज़ू को पै दर पै फ़ौरन कुल्ली करेंगे, फ़ौरन नाक में पानी डालेंगे, फ़ौरन चेहरा धुलेंगे। इसी तरीक़े से वज़ू मुकम्मल होने के बाद सर का मस्सा और पैर का मस्सा भी हम एक के पीछे एक फ़ौरन अंजाम देंगे, यानी इतना वक्फ़ा ना हो कि एक चीज़ को धुलने के लिए दूसरी चीज़ सूख जाए। एक हाथ धुल रहे हैं तो दूसरा हाथ सूख जाए, इससे वज़ू बातिल होता है। और एक शर्त जो इंसान के लिए ये है कि वक्त भी है, पानी भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वज़ू के सही होने के लिए ये है कि वज़ू इंसान अगर कर रहा है तो ये वज़ू का पानी इंसान के लिए ज़रर ना हो। पहले ही से एक आदमी बीमार है, अगर वो पानी को छूता है या पानी उसके बदन से लगता है तो उसका मरज़ बढ़ सकता है, उसकी बीमारी तवील हो सकती है। खुलासतन अगर हम कहें तो वज़ू के लिए जो पानी इस्तेमाल कर रहा है इंसान, पानी का इस्तेमाल इंसान के लिए नुकसानदेह हो तो ऐसी सूरत में बजाय वज़ू के इंसान तयम्मुम ही करेगा और फिर अपने वाजिबात को अंजाम देगा। तो खुलासा कलाम, वज़ू इंसान करना चाहता है तो इंसान के लिए किसी तरीक़े का ज़रर और नुकसान मद्देनज़र ना हो। ये मुख्तसर शराइत आपके सामने बयान किए गए हैं। इंशाअल्लाह अगले मराहिल में अगले अनाविन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।